اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جلدی آئی ہوں اس دفعہ لیکچر فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچر کے لیے۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی ایسی بات سے آگاہ کرتا ہے یا آپ کو علم دیتا ہے یا آپ کو اس جگہ لے کے جاتا ہے جہاں پر وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو کیونکہ ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے ضرور، اور علم کس کا؟ اس کی کتاب، اس کا کلام پڑھنا، وہ ہم سے وہ چاہتا ہے۔ تو جب وہ کوئی ایسی بات آپ کے کانوں تک لے کر آتا ہے نا جس کی دل سے خوشی ہوتی ہے اور اس کا تعلق سٹرونگ ہوتا ہے اللہ کا، اور کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ خوشی ہوتی ہے کہ ایک امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا۔ تو جب یہ فیلنگز آتی ہیں تو بہت دل کرتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے کہ دیکھو نا امیدی حرام ہے، تو امید رکھو کہ ہر حال میں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ اتنی ہی پیاری فیلنگ ہے، اور یہ ہمیں جب تک نہیں سمجھ میں آتی جب تک کہ ہم علم نہیں حاصل کرتے۔ دنیا میں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی شخص مصیبت یا پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر رشتہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ بیوی ہے تو اس کے پاس 100 پریشانیاں ہیں، اپنی بھی اور شوہر کی بھی۔ شوہر ہے تو اس کے پاس بیویوں کی پریشانی ہے، اور اولاد کی پریشانی ہے اگر تو باپ ہے، اگر ماں ہے تو اولاد کی پریشانی ہے، مدر ان لا ہے تو بہو کی پریشانی ہے، اور اگر فادر ان لا ہے تو گھر کی پریشانی ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اسے کسی نہ کسی رشتے سے تکلیف ہے، کیونکہ کیا کرے، بندہ بشر ہے، تکلیفیں ہو جاتی ہیں اور بندوں سے ہی ہوتی ہیں۔ وہ ہم ان سے کیوں نہیں ہوں گی، ہمیں پتہ ہے کہ اصل تو امید اللہ سے لگانی ہے۔ مگر آپ یقین جانیں، جب اللہ پر یقین بڑھتا ہے تو وہ ان رشتوں میں بھی جن کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے راحت ڈال دیتا ہے، پیار ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ اللہ کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی مصلحت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح ہے میرے حق میں، اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا میرے لیے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو، چاہے اس میں اولاد کی نافرمانی ہو، چاہے اس میں آپ کے ساتھ کسی اپنے نے زیادتی کی ہو، کر سکتے۔ رشتے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، پرفیکٹ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی، اور ہمیں اس ہی سے امید لگانا چاہیے۔ تو ہم پھر نکلیں گے اپنے اس خوف سے باہر، ہم جکڑ کے نہیں بیٹھیں گے اپنے رشتوں کو، ہم نازل اپنے آپ کو ان پہ مسلط نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بیٹا ہے زیادہ ٹھیک ہے، بیٹا ہے جانا چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، آپ ڈرے میں، آپ خوف میں، یہ باہر نکلے گا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا اللہ ہے نا، جو آپ کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ تو پھر خوف کیوں ہے؟ پھر ڈر کیوں ہے؟ پھر اس ڈر سے باہر نکلیں، پھر اس خوف سے باہر نکلیں اور اللہ کی بات پر یقین رکھیں، اچھے کی امید کریں، ہمیشہ اللہ اچھا ہی دکھائے گا آپ کو۔ اور اگر لیٹ سے کچھ برا بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ ہے نا، الحمدللہ، ہر دفعہ الحمدللہ یہ سوچیں، اللہ ہے نا۔ اگر اس نے یہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی لکھا تھا آپ کی زندگی میں اور آپ کے بچے کی زندگی میں، تو وہ اس کے خوف سے بھی وہی نکالے گا۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے ہماری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ گھر جل جاتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں تو کوئی آگ کی ایک چنگاری گھر کو گرانے کے لیے کافی ہے، اتنے کروڑوں کے گھر، اور منٹوں میں ختم، اور اس کے پیچھے فیملیز بھی ختم۔ یہ عام بات ہے یہاں نارتھ امریکہ میں، کہیں آگ لگتی ہے، BC سے سٹارٹ ہوتی ہے آگ لگنی، اگر کہیں کسی گھر کو پکڑ لے وہ گھر نہیں بچ سکتا۔ تو کیا غم لے کے بیٹھ جائیں؟ ٹھیک ہے، بہت مشکل لگتی ہے، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ
اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا تھا، اور اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ پوری دنیا چلا رہا ہے، وہ بغیر کسی مصلحت کے تو آپ پہ وہ ڈال نہیں سکتا، اور آپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ دنیا کا اتنی محبت آپ سے نہیں کر سکتا جو محبت آپ سے اللہ کرتا ہے۔ آپ اپنی ماں کو لے لیں، آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کہ وہ خالص رشتہ جو بے لوث رشتہ ہے، وہ اس سے بھی 70 to 90 ٹائمز زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم سب سے خالص رشتے کو ماں کا رشتہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بے غرض ہے، راتوں کو جاگتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر راتوں کو جاگتی ہے، پرورش کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ دے دیتی ہے بچے کو، دیتی ہے نا، اپنا خون بھی دیتی ہے، اپنا دودھ بھی دیتی ہے، اور اپنی محبت بھی دیتی ہے، خلوص بھی دیتی ہے، نہ صرف اپنے بچوں کو مگر اپنے بچوں کے بھی بچوں کو۔ ایسی ہوتی ہے ماں۔ لیکن کیا اس ماں سے بھی 70 to 90 ٹائمز اللہ نہیں جاتا ہمیں زیادہ؟ بالکل جاتا ہے۔ تو نکل آئیں اپنے خوف سے، نکل آئیں اپنے غموں سے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آج کچھ بڑی چیز ہو گئی کہ آپ نے تھوڑی سی کسی کی ڈانٹ سن لی، ماما نے ڈانٹا، کوئی بات نہیں ہے، اچھے کے لیے ڈانٹا ہوگا، بابا نے کچھ سنا دیا، کوئی بات نہیں، اچھے کے لیے سنایا ہوگا۔ یہ سوچیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی آپ کی زندگی میں کسی کو بھیج رہا ہے، اللہ کی طرف سے۔ آپ کسی کے گھر میں بہو بن کے جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے۔ یہ رشتے اللہ آپ کو دیتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، ٹھیک ہے، میاں بیوی میں تھوڑا سا آپ کا دخل ہوتا ہوگا، خواہشات اور کا، آپ کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اسی کو لکھ دیتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن ان چاہتوں کو اللہ سے بڑا مت سمجھیں۔ اگر وہ چاہتے آپ کو مل بھی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی سے چلی جاتی ہیں بالفرض، کیا ہوگا ورس کم ورس، کیا ہوگا ورس کم ورس؟ لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، آپ کی دنیا میں وہ شخص نہیں ہوتا جس کو آپ دنیا کی پوری لوگوں سے سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ شخص اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے نا، ہر غم کی دوا اللہ ہے، وہ سنبھالتا ہے، وہ رکھتا ہے، وہ آپ کو چلا رہا ہے۔ ہم پہ جب مصیبتیں آتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں، خود اندر دل سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ مگر دا مومنٹ آپ دیکھیں، آپ جانماز پہ جاتے ہیں، دا مومنٹ آپ سجدے میں جاتے ہیں، دا مومنٹ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو سنبھال رہا ہے، اللہ آپ کو جوڑ رہا ہے، اللہ آپ کی ہیلنگ کر رہا ہے، اللہ آپ کے دل کو سنبھال رہا ہے؟ وہی تو ہے جو آپ کو ہر غم سے ہر دفعہ نکال لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار تکلیف میں آئے، آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ کا سب سے پیارا بندہ، دنیا عرش ہر جگہ کا سب سے پیارا بندہ، لیکن جب بھی وہ تکلیف میں آیا ہے تو آیا ہے نا، اللہ نے ڈالا ہے تکلیف میں کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے، ان کی وہ تکلیف اللہ کو کیا، اللہ چاہتا تھا ان کو وہ تکلیف دینا؟ اللہ چاہے تو بغیر غم کے انہیں لے جاتا اس دنیا سے، اللہ چاہتا تو، لیکن اللہ نے گزارا ان کو ٹیسٹ سے، کہ ہمارے لیے، ہمارے جاننے کے لیے، کہ دیکھو جب یہ اتنے صابر ہو سکتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ اپنے پیارے، سب سے پیارے بندے کو جب ٹیسٹ کر سکتا ہے تو ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں بظاہری دیکھنے کو لگتی ہیں کہ جس کی زندگی پرفیکٹ گزر رہی ہے، جس کے گھر میں بڑی سی گاڑی ہے، جس کے گھر میں بہت خوبصورت سا فرنیچر ہے اور بہت سارے کمرے ہیں اور اولادیں ہیں، اور اولادیں بھی کہیں کہیں سکسیسفل پہنچ گئی، یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ سکسیسفل ہے۔ سکسیسفل وہ ہے جسے اللہ مل جاتا ہے، سکسیسفل وہ ہے جو اللہ کو جان جاتا ہے، اس کی سکسیس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ ایک کمرے کے گھر میں بھی خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اللہ ہے۔ آپ ایک سائیکل پہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جا کے گولا گھنٹا کھا کے خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ وہ فیلنگ ہے اللہ والی۔
اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کی مصلحت، جب کچھ غلط ہو آپ کی زندگی میں سوچ لیں کہ اللہ نے کیا ہے، وہیں پہ آپ نرم پڑ جائیں گے اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اگر آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ اگر میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں 2 غم سے گزروں تو 2 کیا 10 غم بھی لے لوں گی اگر اللہ چاہتا ہے تو، کیونکہ وہی غم میں ڈالتا ہے اور وہی غم سے نکالتا ہے۔ اور اگر وہ غم میں ڈال رہا ہے تو کتنے عرصے تک؟ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ ہم تھوڑی سی زندگی لے کے دنیا میں آئے، کتنی زندگی ہے؟ 2 سال، 3 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، اللہ پوری زندگی لے لے، بس اپنی رضا دے دے تو پھر چلے جائیں گے دنیا سے ہنستے کھیلتے، مسکراتے ہوئے، اس لیے کیونکہ یہ زندگی اس کی امانت ہے، ہماری ہر خوبصورتی اس کی امانت ہے، ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے ماں باپ، سب اس کی امانت ہے، اس نے دیے ہیں۔ ہمارا فرض ضرور ہے ان کا خیال رکھنا، لیکن اللہ سے بڑھ کے نہ سمجھیں۔ شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اللہ سے بڑھ کے نہ سمجھیں۔ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے نہ سمجھیں۔ گئے ہیں اپنی دنیا بنانے، مصلحت ہے اللہ کی، جانے دیں، کوئی بات نہیں۔ جو جاتا ہے زندگی سے جانے دیں، جو آ رہا ہے خوشی سے لے لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے آپ کے لیے، جو وہ دے رہا ہے یہ اس کا تحفہ ہے، جو وہ لے رہا ہے وہ اس کی امانت تھی، اس نے لے لیا۔ ہم خوشی سے کہیں گے یا اللہ تو نے ڈیسائیڈ کیا نا، تو نے میرے لیے بیسٹ ڈیسائیڈ کیا ہوگا، جہاں رکھے گا خوش رہیں گے، جہاں سے لے جائے گا وہاں پہ بھی جو تیری رضا اس میں راضی رہیں۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت ہے، ہر آیت کو اٹھائیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ قرآن میں کتنی بار آپ کو امید دلاتا ہے۔ چلیں، یہ ہے کسی نے کمپائل کیا ہے، بڑا پیارا، کہتے ہیں نا پیارے لوگوں کی پیاری باتیں سننی چاہیے۔ تو آج ایک دینی بھائی نے مجھے خوش کر دیا اپنے کیا کہتے ہیں، حلقہ کہیں گے، اپنے بیان سے کہ خوش رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو بس اسی لیے ہم آج خوش ہیں کہ اللہ ساتھ ہے، اور آپ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ آپ کے بھی ساتھ ہے، اور آپ بہت اسپیشل ہیں جو یہ بات سن رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے، پریشان ہو، یہ کمپائلیشن ہے امت نبوی، ضرور کریڈٹ دینا چاہیے جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، انہوں نے کمپائل کیا ہے امت نبوی۔ پریشان ہو 3159، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کمزور ہو، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو فیملی میں، 428 آیت، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی مشکلات کو ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اکیلے ہو فیملی میں، 2046 آیت، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ گنہگار ہو، اگر سمجھتے ہو فیملی میں گنہگار ہوں، 3953، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ فکر مند ہو فیملی میں رہ کے، 830، اور یاد کرو اے محمد جب کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی کہ آپ کو روکے یا آپ کو قتل کرے یا آپ کو مکہ سے نکال دے، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ناخوش ہو فیملی میں، کسی سے ناخوش ہو، 3139، پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو۔ خطرے میں ہو فیملی ممبر سے کسی، اگر فیملی میں خطرے میں ہو، 354، اور کافروں نے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ ڈپریس ہو اگر تو خوش ہو جاؤ،
کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے 3:139 پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ ایمان کی کمی ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے، اپنے اندر ہی لگتا ہے، اور بار بار لگنا بھی چاہیے۔ تو 13:28 وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، بار بار کریں، قرآن بار بار پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، وہی ہیلنگ ہے سب سے بڑھ کر۔ ہمت کی ضرورت ہے، بینگ ان اے فیملی ہمت کی ضرورت ہے۔ 55:60 کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے، لازمی فیملی میں رہ کر بہت سے مسئلے حل کرنے، ہدایت کی ضرورت ہے۔ 13:28 اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آفت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی لائف میں جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے۔ سوچیں تو صحیح، کیا پتہ جس سے جڑے ہوں، جس رشتے سے نکلے ہوں، جس رشتے میں جا رہے ہوں، اللہ نے اس کے پیچھے کوئی ریزن تو رکھا ہے نا۔ اس نے کس فیملی کو کس نئی فیملی سے جوڑنا ہے ہم نہیں جانتے، اور جب وہ رشتے جڑتے ہیں تب ان کی خوبصورتیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ کا کسی بھی کام میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے اتنی پیاری یہ دنیا بنائی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ پیاری تو جنت بنائی ہے۔ وہ اس دنیا سے نکال کے آپ کو اس جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ٹیچر ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ سکسیسفل ہو جائے۔ وہ آپ کو بہت سارے ٹیسٹ سے گزارے گا، لیکن اس ٹیسٹ سے پاس ہونے کی امید بھی وہ بتا چکا ہے آپ کو۔ کیسے پاس ہونا ہے؟ بک کو ریڈ کر ڈالیں، بک کو پڑھ ڈالیں، اللہ کے کلام کو پڑھ ڈالیں، سمجھ لیں آپ کو وہ کیسے نکالے گا ان ٹیسٹ سے، اور کیسے لے کے جائے گا اس جنت تک، آپ کی سوچ ہوگی۔ صرف اللہ پہ توکل رکھیں، یقین رکھیں، خوش رہیں۔ آئندہ سے رونا نہیں ہے نا امیدی میں، کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یقین جانیں کچھ غلط ہو بھی جاتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ یہ اس نے کسی مصلحت سے کیا، اور وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ جب وہ یہ ساری کائنات چلا رہا ہے تو آپ کے اور میرے چھوٹے چھوٹے مسئلے تو اس کے ہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر حل نہیں ہو رہے ابھی تو اس کی بھی کوئی ریزن ہے، اور جب حل ہو جائیں گے تب بھی الحمدللہ، جب بگڑیں گے تب بھی الحمدللہ۔ اللہ پر یقین رکھیں، پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے جیسا صبر آئے تو کہیں ہاں میں امتی ہوں، بار بار بتائیں میں امتی ہوں، میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کر سکتا ہوں۔ جب میرا لیڈر صبر کر سکتا ہے تو میں بھی صبر کر سکتا ہوں۔ اللہ کتنا خوش ہوگا آپ کو دیکھ کے صبر کرتے ہوئے، کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرے پیارے نبی، میرے پیارے میسنجر کے فٹ سٹیپس پہ چل رہا ہے۔ یہ وہ پیارا بندہ ہے، یہ ویسا بننا چاہتا ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ کو مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے تو آپ سرخ رو ہو کے جا تو سکیں، اللہ سے ملتے وقت بول تو سکیں کہ یا اللہ میں نے صبر کیا کیونکہ میں تجھ پہ یقین رکھتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پہ جائیں، سلام کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو ہر رشتے کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، ہر رشتے کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ میرے قدموں پہ چلے، یہ چاہتا تھا کہ میرا جیسا بنے۔ تو کتنا پراؤڈ فیل کریں گے آپ کا لیڈر، کتنا خوش ہوگا اللہ آپ سے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سنتوں کو اپنا رہا ہے اور میرے کلام پر عمل کر رہا ہے اور میری وجہ سے خوش ہے۔ اللہ کی وجہ سے خوش رہیں، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ آپ یقین دلائیں اپنے آپ کو، دن میں 100 بار صحیح یقین دلائیں اللہ ہے نا۔ اپنا خیال رکھیے گا، رمضان کی آخری راتیں ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ فلسطین بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے۔ اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ان کا ایمان جیسا ایمان ہو جائے، اور بس اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائے۔ آمین ثم آمین۔